محمد محسن صاحب IAS آفیسر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. تم چنے کی شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ، مومن بننے کی فکر کرو، ایکجٹ ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. اس ملک کے لیے ہم بوجھ نہ بنے جیسا کہ ہمیں بوجھ بنایا جا رہا ہے. ہم اس ملک کی ضرورت بنے. آج بیدار ہو جائیں، اب بیدار ہو جائیں اور مسجد کو مرکز بنا کر مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی سب سے پہلی فکر کریں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ساچار کمیٹی رپورٹ جو ہمارے اپنے سامنے ہے، ملک کے سابق وزیر اعظم نے بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی حالات پر تحقیق کروائی تھی. اس رپورٹ کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان تعلیمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب سے بھی زیادہ پسماندہ ہے. ہمارے حالات دلتوں سے بھی زیادہ پسماندہ ہے. آپ توجہ کریں کہ ایک دور وہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات دینے کا نظام امت کو عطا فرمایا. ابتداءً زکات لینے والے بہت زیادہ تھے، زکات دینے والے بہت کم تھے، مگر اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل شروع ہوا تو دیکھتے دیکھتے حضرت صدیق اکبر کے دور میں کامیابی کامرانی کی طرف عالم اسلام بڑھتا رہا. حضرت فاروق اعظم کا عظیم دور آیا. حضرت فاروق اعظم کے عظیم دور میں مسلمانوں کے تعلیمی اور اقتصادی حالات، فائنینشل کنڈیشن اس قدر بدل گئی کہ فاروق اعظم کے دور میں سارے مسلمان زکات دینے کی پوزیشن میں آ گئے، زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. ہمیں اس طرف خصوصی طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم مسجد کو مرکز بنا کر مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کر سکتے ہیں. میں بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ مسجد کو ہم نے مکتب کے حد تک محدود رکھا. ہم نے مسجد کو مدرسے کے حد تک محدود رکھا کہ یہاں سے قرآن کی تعلیم ہوگی، یہاں سے حدیث کی تعلیم ہوگی. ہم نے کبھی پلٹ کر کے دنیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی. کبھی ہم پلٹ کر کے دنیا کی تیز رفتار کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے آزادی ہند کے بعد اور کافی پراپرٹیز کا صحیح استعمال کرنے کی طرف توجہ نہیں کی. ہم نے شادی محل تو بنا لیے، سمودائے بھون تو بنا لیے، بڑی بڑی عالیشان مسجدیں تو بنا لی. چلیے ایک حد تک اس کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، مگر اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ ہم تعلیمی ادارے قائم کر دیں، ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کر دیں. ہمارے خود کے ادارے ایسے ہوتے جہاں پر اعلیٰ معیاری تعلیم دی جاتی، جہاں پر ہماری قوم کی غریب بچیوں کو مفت میں تعلیم دی جاتی. آج حجاب کے مسئلے میں ہمیں اس قدر پریشانی کا بھی نہ دیکھنا پڑتا. یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، دن رات پریشان رہتے ہیں. یہ اکابرین امت بیٹھے ہوئے ہیں، ملت کے مسائل کو لے کر دن رات حیران رہتے ہیں. آج ہمیں اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑتی. میں بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی شدید ضرورت ہے. مسجد کو مرکز بنا کر ہم عہد کر کے اٹھے کہ ہم تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں گے، اقتصادی امور میں آگے بڑھیں گے، صحت کے امور میں آگے بڑھیں گے. جیسا کہ میسور کے گروپ نے ہاسپٹل کے قیام کے حوالے سے گفتگو کی، مجھے امید ہے کہ یہاں آپ کو اس حوالے سے جو پیغامات دیے جا رہے ہیں ان پر توجہ کر کے صحت کے میدان میں بھی ہم آگے آئیں گے. صحت کے میدان میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، ہم اس طرف بھی توجہ کریں گے. اس کے علاوہ ہم حالات حاضرہ کے تناظر میں مسجد کو مرکز بنا کر، جیسا کہ حضرت مولانا مقصود عمران صاحب نے، مولانا مفتی افتخار قاضی صاحب نے، مفتی محمد علی قاضی صاحب نے، مفتی شمس الدین صاحب نے، مولانا اعجاز صاحب نے، مولانا عبدالقادر شاہ راشد صاحب نے اپنے تاثرات میں بہت ساری باتیں پیش کی ہیں.
تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حالات کو سامنے رکھ کر ہم مسجد کو مرکز بنا کر کس طرح حکمت اور تدبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم حکمت اور دانائی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ مسجد کو مرکز بنائیے، بنا کر کبھی مسجد میں غیر مسلموں کو بھی بلائیے، غیر مسلموں کو بھی مدعو کیجیے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسجد اور عمارت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہاں دہشت گردی کی، آتنکواد کی تعلیم دی جاتی ہے، بلائیے ہمارے ہندو بھائیوں کو، بلائیے ہمارے کرسچن بھائیوں کو، بلائیے، بلا کر کے انہیں بتائیے کہ یہ مساجد دہشت گردی اور آتنکواد کا اڈا نہیں ہے، بلکہ یہ مساجد پیار، محبت، اخوت اور بھائی چارہ کے مراکز ہیں۔ انہیں بلا کر کے بتائیے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ حالات حاضر کے تناظر میں ایک مسجد سے متعلق اگر 200 مکانات ہیں تو مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان 200 مکانات کا ٹھیکہ مسجد کا مومنٹ اسی طرح آپ کو توجہ دلا دے، یہ تحریک آپ کو اسی طرح متوجہ کرا رہی ہے۔ آپ اپنے محلے کا جائزہ لیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو آپ کے شہر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی آپ کو آپ کے شہر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، آپ اپنے محلے کی فکر کیجئے، محلے کی پورا ڈیٹا کلیکٹ کیجئے، اس میں کتنے امیر ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے پسماندہ ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے ان پڑھ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ رپورٹ میں پیش کیا گیا، اللہ اکبر، 25% بھیک مانگنے والوں میں اس ملک میں مسلمان شامل ہیں۔ 25%، یہ چھوٹا فکر نہیں ہے، 25%، اللہ اکبر، 25%، اللہ اکبر۔ آپ توجہ کریں کہ کس راہ پہ ہم لوگ چل پڑے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بننی چاہیے۔ حضرات گرامی، آپ مسجد کو مرکز بنا کر ہر اعتبار سے آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیں ہمارے بچے جو ڈراپ آؤٹ ہیں، اسکول نہیں جاتے، انہیں آپ اسکول جانے کی طرف توجہ دلائیں۔ ہماری بچیاں انہیں اسکول جانے کی طرف توجہ دلائیں۔ غریب بچیاں ہیں تو ان کی مالی امداد کریں۔ ہماری بچیاں حجاب کے مسئلے میں پریشان گورنمنٹ کالجز میں کیوں جا رہی ہیں؟ گورنمنٹ کالجز میں اس لیے جا رہی ہے کہ وہ فیس نہیں دے سکتی، پرائیویٹ کالجز میں فیس نہیں دے سکتی، ڈونیشنز نہیں دے سکتی، اس لیے وہ گورنمنٹ کالجز کا رخ کر رہی ہے۔ آج ہم آپ یہاں بیٹھ کر عہد کریں کہ ہم ملت اسلامیہ کی تمام بیٹیاں جو اس وقت فیس نہیں دے سکتی، ہم ان کی ذمہ داری لے کر مسجد کے ذریعہ ایسی بیٹیوں کی ہم فیس ادا کریں گے اور انہیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی درد ہے مسجد بند مومنٹ کا، یہ امتیاز سلم، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ دبلا پتلا مسلمان، بڑا لکھا مسلمان دن رات پریشان حیران رہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے امتیاز، اللہ اکبر، مگر اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے، اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے۔ آپ امتیاز کے لیے دعا کریں، وہ کووڈ-1 میں بہت پریشان تھے، آئی سی یو میں تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں تھی، زندگی کی طرف پلٹنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ مسجد مومن کی برکتیں ہیں کہ میں موت کے منہ میں جا کر کے واپس آیا ہوں۔ تو آپ حضرات کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ دیکھیں اس مومنٹ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی مدد شامل ہو، جی اللہ کی مدد شامل ہوگی، آپ اس مومنٹ سے جڑ جائیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے درمیان جناب محمد محسن صاحب IAS آفیسر وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، حضرت مولانا عبدالغفور صاحب باقی دامت ترکاتہم تشریف لائے ہوئے ہیں، محترم سراج بابا صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ حضرات میں سے بھی کچھ سوال و جواب کی بھی ترکیب ہے۔ تو میں بس آپ سے اخیر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ان تمام امور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں سے ہم آپ ایک عظیم پیغام لے کر جائیں گے اور اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں جا کر کے، اپنے اپنے تعلقہ میں جا کر، اپنے اپنے شہر میں جا کر ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ
رمضان کے استقبال کے ساتھ رمضان شریف میں بڑے پیمانے پر مسجد ون موومنٹ کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کام پہلے سے بھی جاری تھا لیکن کام کو محدود کیا گیا۔ پہلے جو ہے ضلعی اعتبار سے یا جو ہے شہری اعتبار سے کام جاری تھا، اس کو سمیٹ کر مسجد کے دائرے میں لا کر کے اب یہ مسجد کو مرکز بنا کر کام محدود کر دیا گیا۔ مسجد کے ذریعے اپنے دائرے میں آنے والے تمام انسانوں کی خدمت کا بیس جو ہے وہ مسجد کو بنایا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی یہی پوزیشن تھی۔ درمیان میں جو ہے کچھ اس میں دوریاں پیدا ہوئی، دوبارہ ضرورت اس کی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ مرکز کو، مسجد کو مرکز بنا کر اس کے دائرے میں آنے والے مکانات، وہاں بسنے والے انسانوں کی خدمت کا مرکز بنا کر کام کو بڑھایا جائے تو کام سمٹ جائے گا، محدود ہو جائے گا، کام تقسیم ہو جائے گا تو تیزی سے آگے بڑھے گا۔ کیا علماء کرام نے یہ مہم شروع کی ہے یا کوئی سماجی ادارے نے یہ مہم شروع کی ہے؟ یہ جو ہے اس میں علماء بھی ہیں، عمائدین بھی ہیں اور تجار بھی ہیں، سب کے مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم سے کام شروع کیا۔ مسجد ہیں جہاں پر مسلک کا کافی یہ عمل دخل رہتا ہے۔ ہمارے یہاں کرناٹک میں کبھی مسلک کا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ جب بھی ملت کا کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کو ہمیشہ سے سارے مسالک کے نمائندے ایک اسٹیج پر نظر آتے ہوئے ملیں گے، پہلے بھی ملے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں، آئندہ بھی دیکھیں گے، تو اسی طرز پر کام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اس وجہ سے مسجد کو سینٹر بنا کر مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یہاں سے اگر کوشش کی جائے تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ چاہے تعلیمی مسئلہ ہو، چاہے معاشی مسئلہ ہو، چاہے شادیوں کا مسئلہ ہو، چاہے ووٹنگ کا مسئلہ ہو، ان سارے مسائل کے حل کے لیے اگر ہم مسجد کو مرکز بنا کر کوشش کرتے ہیں تو آسانی ہوگی۔ اسی وجہ سے آج یہ ریاستی لیول کا ایک کانفرنس منعقد کیا گیا، ضلعی سطح پر بھی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، تو ان کے ذریعے پورا سروے بھی ہوگا کہ ہماری کیا کمزوری ہے اور ہماری کیا طاقت ہے۔ جب اس کا ہمارے سامنے آ جائے گا ایک خاکہ تو کام کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ الحمدللہ تمام حضرات علماء نے مل کر اور مساجد کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں نے مل کر اس بیڑے کو اٹھایا ہے۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور ہمارے تمام اکابرین بھی جو ملکی سطح کے اکابرین ہیں وہ بھی مکمل طور پر اس پورے موومنٹ سے جڑ کر سرپرستی بھی کر رہے ہیں اور پوری رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہتر سے بہتر نتیجہ نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد ون موومنٹ یہ معاشرے کو، سوسائٹی کو خود کفیل بنانے کے لیے ایک پہل ہے۔ معاشرے کو، سوسائٹی کو خود کفیل بنانا چاہتے ہیں۔ مسجد ون موومنٹ کے ذریعے سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے اور ان کو بہتر زندگی فراہم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر کی فکر میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہمارا پڑوسی پریشان حال ہے، ہمارا پڑوسی مجبور ہے، ہمیں اس کا خیال تک نہیں آتا بلکہ بسا اوقات اس تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی۔ تو مسجد ون موومنٹ کے ذریعے سے سب سے پہلے سروے کر کے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، بہرحال پڑوسی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے سلسلے میں بہت سخت تاکید فرمائی ہے۔ حضرات صحابہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں، یہاں تک اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی ہے۔ بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر ان تک نہیں پہنچتی۔ مسجد ون موومنٹ کے ذریعے سے محلے کا سروے کر کے علاقے کی صورتحال بھی سامنے آتی ہے، محتاج، مزدور اور پریشان حال لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کی مدد فراہم کرنے کے سلسلے میں ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو کامیاب بنائے، ہمارے اپنے معاشرے کو خود کفیل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کا محتاج بننے سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بی ایم ڈی تعالیٰ آج آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل کی جانب سے مسجد ون موومنٹ کا ریاستی سطح کا اجلاس بنگلور میں منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس میں خصوصی طور پر مسجد ون موومنٹ کا تعارف پورے صوبہ سے آنے والے علماء کرام، ائمہ مساجد
اور ذمہ داران قوم و ملت کے سامنے پیش کیا گیا۔ مسجد کو مرکز بنا کر کس طرح ہم ملت اسلامیہ کی خدمات انجام دے سکتے ہیں، ملک کی خدمات انجام دے سکتے ہیں، کس طرح امن، بھائی چارہ، پیار، محبت، اخوت کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اس پر ایک لائحہ عمل پیش کیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسجد کو مرکز بنا کر ملت کی، دین کی خدمت کے ایک عظیم جذبے کو پیش کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج نارائن چکبست نے بڑی پیاری بات کہی، درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ مسجد کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو خالق کی عبادت اور دوسرا پہلو مخلوق کی خدمت۔ خالق کی عبادت کے لیے تو مسجد استعمال کی جا رہی تھی اور صبح قیامت تک کی جاتی رہے گی۔ اس کا جو دوسرا اہم پہلو ہے مخلوق کی خدمت، بالخصوص مسجد کے آس پاس اڑوس پڑوس میں بلا تفریق مذہب و ملت جو لوگ بستے ہیں، ان کی تعلیمی، سماجی، اقتصادی، معاشی خدمت کرنے کے لیے یہ مسجد ون کمیٹی عالم وجود میں آئی ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ اس کے مالیات کے حوالے سے، آپ نے سنا ہوگا شروع میں ہم نے تفصیل میں بتایا ہے کہ اس موومنٹ کو چلانے کے لیے 4 افراد کام کریں گے، کہہ لیجئے 4 طبقات، 4 گروپس کام کریں گے۔ علماء کا گروپ، رؤسا کا گروپ، سیاسی قائدین کا گروپ، NGOs، یہ چاروں مل کر آپس میں ایک دوسرے کے تعاون سے اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل جو ہمارے تنظیم کا نام ہے، جس میں ملک بھر کے ذمہ داران، ملک بھر کے ہر مسئلے کے ذمہ داران اور علماء دین اور دانشور سب لوگ مل کے اس میں سے قائم کیا ہے۔ اس کا مین ایک مقصد ہے مسجد ون موومنٹ، جو موومنٹ ایک تحریک ہے اسے چلانا ہے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو پسماندگی ہے، بیکورڈنیس ہے، وہ اس کا حل نکالے۔ سوشو اکنامیکل، کلچرل اینڈ ایجوکیشنل جو پرابلم ہے، اسے ہم لوگ مسجد لیول پہ ڈیسینٹرلائز ہو کے مسجد لیول پہ اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایک تنظیم والا کام کریں گے، کوئی NGO گروپ کام کریں گے، لیکن بہت لوگ اس سے ایک کام میں ان کا انوالومنٹ نہیں رہتا۔ اگر جب تک سب کو انوالومنٹ نہیں ہو جائے گا تب تک یہ ملت کا پرابلم سالو نہیں ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم لوگ یہی ایک لائحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا، جس میں مسجدوں کو مرکز بنے۔ یہ کیا بھی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، نیا پلان بھی نہیں ہے، یہ وہی کانسیپٹ ہے، وہی پلان ہے، وہی سنت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے سامنے رکھے تھے۔ اسی کا ہم لوگ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے سوا ہمارے ساتھ جو دوسرا کوئی سا بھی سولوشن نہیں ہے، اور اسی میں ہم لوگوں کا انشاءاللہ زندگی رہے گا۔ ابھی تک کتنے مسجدوں میں یہ آپ کا دیکھیے ملک بھر میں تقریباً 800 سے بھی زیادہ مسجدیں شروع ہو گئے. تقریباً 3 سال پہلے یہ کام شروع ہو گیا تھا, لیکن افسوس یہ لاک ڈاؤن اور کورونا کی وجہ سے تھوڑا کام سلو ہونا پڑا. ابھی الحمدللہ پھر سے ہم لوگ اسے تھوڑا اسپیڈ اپ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جی الحمدللہ آج شہر بنگلور میں AKS میں مسجد ون موومنٹ کی جانب سے یہاں پہ ایک عظیم الشان اجلاس ہوا ہے, جس میں کرناٹک اسٹیٹ کے 30 اضلاع سے بھی وہاں کے نمائندے یہاں پہ موجود تھے. تو الحمدللہ یہ جلسہ جو ہے قوم اور ملت کے فکر میں ہوا, اور اسپیشلی فوکسنگ آن ایجوکیشن اور سوشل ویلفیئر جو کمیونٹی کا اس پہ فوکس ہوا. تو الحمدللہ اس میں کئی علماء اکرام نے صدارت کی ہے, جیسے کہ ہمارے مفتی افتخار قاسمی صاحب, مولانا تنویر ہاشمی صاحب, مولانا مقصود عمران صاحب, مولانا عبدالقادر شاہ واجد صاحب, جناب اعجاز ندوی صاحب, مفتی محمد علی قاضی صاحب اور دیگر حضرات اس میں موجود تھے. تو الحمدللہ ایک یونٹی کا یہاں پہ پلیٹ فارم بنا ہوا تھا, جس میں مسجد کے ذریعے سے قوم اور ملت کو کیسا فائدہ پہنچائیں بول کر اس میں گفتگو ہوئی اور پریزنٹیشن ہوا. اور الحمدللہ یہاں پہ جو عوام کا بھی بہت زبردست رسپانس رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ مسجد کو سینٹر بنا کے کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کیے جائیں گے, اسپیشلی ایجوکیشن پر انشاءاللہ.
चुने की शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ, मोमिन बन जाओ, मोमिन बनने की फिक्र करो, एकजुट हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। इस मुल्क के लिए हम बोझ न बने जैसा कि हमें बोझ बनाया जा रहा है, हम इस मुल्क की जरूरत बने। हम आप फरोग देंगे। इन तमाम गुजारिशात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। मौलाना सलीम साहब नाज़िम जनाब। हाज़िरीन हज़रात ने अपनी गिराम का शुरा से जो हमारे रज़ाकार हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि चारों तरफ से आबाद में हिम्मत तफसील साहब IAS ऑफिसर से मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं, मुख्तसरन अपने तासुरात और तजुर्बात का इज़हार। मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट के हिस्से से आया हूँ, लेकिन मौलाना की चादर से आपके सामने बात करूँ इसलिए मैं आऊँ, मैं इसलिए मैं तैयारी नहीं है कि मैं मुझे क्या कहना है। तो मस्जिद पर जो तहरीक है उससे मैं अभी भी बहुत 3-4 साल से मैं जानता हूँ, और जैसे कि अभी आप सब ने मुझसे पहले काफ़ी जो अपने खिताब से सुना है, अभी मुस्लिम ट्रेडर्स सुना है, इसके लिए मैं शुरू हुआ मैं ऑफिशियल जब मैंने बात की उस वक्त मुझे ये बात चला कि इस बातें हमने जो कंसर्न यादें थे उन्होंने मुझे बताया। तो मैं ही कहना चाहूँगा जैसे कि मौलाना आपको बताया है कि जब इस बात की है जो हमारे अल्लाह रसूल की जो गाइडेंस है उसको लेकर सही बात मैं कहा कि मैं मौलाना बताया था कि हाँ आज का जो है और मेरा तजुर्बा रहा है कि जो मुतवल्ली हज़रात हैं जिसको हम उर्दू इंग्लिश में कह सकते हैं मैनेजर, वो उसके हैं करता है, उनका मैनेजमेंट देखना है, वो कभी मालिक नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है और सबने आपको सुना है कि हम इन मस्जिदों को, दरगाहों को, मदरसों को जो हमारे इदारे हैं दिल्ली इदारे हैं और मिलजुल कर और खासकर एक बात और कहना चाहूँगा जिससे हमारे हालात हैं उनके उसमें नजर मानो कि जो मस्जिद बन का फ़ायदा उठाएं मस्जिद आपको उसका लेबर का कल एक या 2 मुस्लिम काम होंगे बाकी में सब हो गए जो नापाक होता है जो हमारे पास पड़ोसी हैं उनको दिखाने का काम हमारे हमारे वहाँ जाके देखिए आपको एक भी से भिखारी नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज आप कहीं भी से और अगर आपके पास पैसे नहीं है उसको 10,000 रुपये अपनी जो है जमान से दे देंगे, मैं भैया तुम एक चॉकलेट भेज दो, बिस्किट भेज दो गुरुद्वारे के सामने में, लेकिन मैं तुमको भीख मांगने की बैठ नहीं दूंगा। भाई जिनका वोटर ID में नाम है नहीं है, आधार कार्ड उनके पास है जिनके पास नहीं है, हेल्प के जरिए से क्या मदद पहुंचाई जा सकती है, वो सारी चीजों पे इंशाअल्लाह आपके पास हम सारी चीजों को पहुंचाते रहेंगे कमेटियों के जरिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ आकर इन सारी चीजों को समझा भी होगा, महसूस भी किया होगा। अगर किसी के पास कुछ डाउट और सवाल तो आप बगैर किसी झिझक के यहाँ सवाल कर सकते हैं। याद रखिए कि सिर्फ इससे मुताल्लिक़ हिजाब के साथ है, तो उनके लिए इस वक्त ये जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के रोशनी में मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस हिजाब के साथ वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचकर अपना एग्जाम लिख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए तमाम स्कूल जो मुस्लिम मैनेजमेंट में हो जहाँ जिनका यूनिफॉर्म पहले ही से ये रखा गया है कि हिजाब के साथ है, मेरे पास वो ऑर्डर है और हमारे तमाम अकाबिर उलमा के पास भी वो ऑर्डर मौजूद है। आप उनके जरिए उस ऑर्डर को ले लें, अपने DDPI को दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी अगर कुछ भी दुश्वारी पेश आ रही है, ये हमारे पूरे अकाबिर उलमा आपके साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर आपकी रहनुमाई होगी। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी मुतालिक पूछा जा रहा है, आप दुआ में लगे कि अल्लाह कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि जिससे हमारे बच्चों की इज्जत भी बचे और किसी भी तरह की तालीम भी उनके अंदर परेशानी ना आए। मैं अपने ग्रुप में 200 लोग हैं, सबसे 1000 रुपये रुकाया, इतनी कोशिश हो सकते करके कि हम कम्युनिटी लेवल तक जाके ऐलान कर देंगे कि आपके बच्चों की स्कूल की फीस हम भरेंगे, आपको हम पढ़ाएंगे, आपकी मदद करेंगे इलाज के लिए।
شروع میں جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا گیا، اس کے بعد امتیاز نے باضابطہ طور پر مسجد ون موومنٹ کے حوالے سے اس کے اپنے معاشرے میں پسماندہ لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں، گریڈ اے، گریڈ بی، گریڈ سی۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں امتیاز بھائی کو، ماشاء اللہ بہت نورانی اور خوبصورت محفل سہن ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں ہمارے سرپرست کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جناب مفتی افتخار قاسمی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، حضرت تنویر ہاشمی صاحب، مولانا مقصود الحق صاحب، مولانا اعجاز نقوی صاحب، مولانا عبد القادر واجد صاحب، مفتی شمس الدین صاحب، مفتی محمد علی صاحب، عبدالفضل الدین جنیدی، سراج احمد صاحب، محمد محسن صاحب، اور ہمارے مولانا مقصود الحق صاحب کے والد صاحب جناب عبدالغفور صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ جو ہمارے اس نشست کو کامیابی کی طرف جو لے کر آئے ہیں، جو حضرات ہمارے اس نشست میں تعاون کیے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ہمارے جناب عباس خان صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عبدالغنی انور صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یاسر بھائی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے ناظر جناب ضمیر احمد رشادی بھائی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ جو ہمارے یہاں پہ برادران ملت دور دراز سے بنگلور سے بھی اپنی تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ فردد دل کی امین کے حیران سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو پریس اور میڈیا کے جو ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پولیس کو جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کی ہے، ان کا بھی میں اسی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے امیر عزیز جناب اعجاز ذاکر بھائی، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بات کہہ کے میں جگہ لیتا ہوں، واصل الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة برحمتك دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا لا تسجد علينا من الله يرحمنا يا رب العالمين وتسجد علينا من يرحمنا يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر علينا يا ربنا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.